سر پلیز رمضان صاحب پریس کانفرنس کے بارے میں آپ بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں اصل میں اس سیاست کا شوق, ہم تو اپنی روزگار کے تلاش میں گھومتے رہتے ادھر, لیکن اس کا شوق نہیں. لیکن جب ہم تقریباً ابھی 45 سال سے ہم لیڈروں کے پاس ادھر ادھر مطلب چلتے پھرتے رہے, لیکن کوئی ٹف سے مسئلہ نہیں ہو گیا. لیکن ہم نے سوچا اب ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں, ہم ابھی 45 سال تو ہمارا ضائع ہو گیا, سننے والا کوئی نہیں. اب ہم نے مشورہ کیا کہ اب تقریباً ہمیں 8-10 لاکھ لوگوں کا اوپر سے پیچھے سے پریشر ہے کہ ہم اب اپنا پارٹی بنائے گا, ہم اپنے لیے اب خود جدوجہد کرے گا, کیونکہ اب ہر جگہ چلے گا یہ مزدور زندہ باد. اب دیکھو یہ بیچارہ, اس کا روزگار کا وسائل بہت کم ہے, مطلب یہ روزگار کی وجہ سے اس کو کوئی ذہن کام نہیں کرتا ہے, کیونکہ گھر میں بچے بیکار پڑے ہیں, کہیں روزگار کا وسائل نہیں. یہ دن میں یہ 300 روپئے کمائے. اب لوگوں کی وجہ سے ہم نے اب یہ لیبر پارٹی لانچ کیا. تو کیا منشور رہے گا آپ کی پارٹی کا؟ ہمارا پہلے منشور یہ ہے کہ جو یہ مزدوروں کا یہ بے روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے, مطلب یہ صرف یہ کاروبار یا لیبروں کا نہیں, ابھی دیکھو اس میں ٹرانسپورٹر ہے, مطلب یہ سی سی لے کے اس کو گاڑی ختم بھی ہو جاتا ہے تو سی سی باقاعدہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ کوئی گھر سے زمین خرید کے لاتا ہے گاڑی تو اس کو بھی بیچاری پھر لاسٹ میں زیرو ہوتا ہے. پھر گھر والے اس کو بولتے کہ آپ لفنگا ہے, آپ نے مطلب اگر 10 سال گاڑی چلائی تو آپ نے کیا کیا, آپ نے تو گھر سے ہی لوٹ کے لیا تھا لیکن ادھر سے نہیں کمایا. ابھی دیکھو باقی طبقہ جو, اور دوسری اوپر سے دیکھو یہ ڈرائیور بھائی بیچارہ کتنا ٹیکنیکل ہے, 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے یا مطلب یہ روزہ بھی رکھتا ہے, لیکن اس کا نام رکھا ہے یہ شرابی ہے. لیکن اس میں اس کو کیا مطلب ہے, اب یہ لیبر دیکھو یہ معماری قوم ہے, دیکھو کتنا خون پسینہ کر کے یہ محنت کر کے روڈ بناتا ہے, بلڈنگیں بناتا ہے, اسی کی شان کی وجہ سے قطب مینار بنایا, لال قلعہ بنایا ہے, مطلب دیکھو بڑے بڑے بلڈنگیں اسی نے بنائی, لیکن لاسٹ میں اگر مانا جائے گا اس کا کوئی عزت نہیں ہے سماج میں. آپ کا فوکس ہے لیبر پہ ہی چلے رہے گا کہ نہیں, ہمارا تو پہلے تو بے روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا. اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی, اس طرح سے اسٹیٹ ہوڈ یہاں سے چھینا گیا؟ نہیں, ابھی دیکھو وہ ایک مطلب شاعر نے بولا جان ہے تو جان ہے, ابھی تو ہم خود ننگے ہیں, ہم اب کیا کریں, ابھی وہ بڑے بڑے باتیں ہماری منہ سے بھی نہیں نکل سکتی, ہم تو ابھی خود ننگے ہیں. مطلب روزگار کا پریشانی ہے, مطلب اگر خرچہ 1000 روپئے 200 کماتے ہیں, 800 تو کہاں سے لائے گا. رات دن مطلب ذہن ہر ایک کا یہی رہتا ہے کہ ابھی کہاں سے لائے, کیسے بچوں کو پالے. بیماری ہے, مطلب جو کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے تو وہ 800-900 فیس تو لیتا ہے, پھر بیمار ٹھیک ہو جائے نہ ٹھیک ہو جائے لیکن فیس تو دینا ہے. تو آپ کی پارٹی کیا موقف رہے گا آگے, اس نہیں, طرح سے آپ کام کریں گے تو کس چیز پہ آپ کا فوکس رہے نہیں, گا؟ ابھی دیکھو ہمارا تو بھی ایک نام ہے, ہم نے تقریباً 1977 سے جدوجہد کیا لیبر کے لیے, چاہے اس میں گلگار ہے, کارپینٹر ہے, لیبر ہے, ترخان ہے, پینٹر ہے, لوہار ہے, مطلب اس کے لیے تو ہم نے اسکیمیں تقریباً لانچ تو کروائی. مطلب اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اٹل بہاری واجپئی صاحب کا, منموہن سنگھ کا, اور گلاب گڑھ کا وہ MLA ہے عبدالغنی ملک صاحب, اس کا بھی ہم بہت شکر گزار, اس نے بھی ہم نے بہت ریسپیکٹ دیا, جس کی وجہ سے ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. رمضان صاحب اس سے پہلے بھی پارٹیاں یہاں پہ آئی, انہوں نے لیبرس, ہم نے مزدور پارٹی بھی دیکھی, لیکن ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اس کے بعد ہی غائب ہو جاتے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ زمینی سطح پر مزدوروں کے لیے کام کرنا ضروری ہے, اور اگر کرنا ضروری ہے تو آپ کس حد تک ان کے لیے جاؤ گے؟ نہیں, اصل میں ہمارا پہچان ہے بھی تقریباً 45 سال سے ہمارے پہچان ہے کہ نہیں, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مزدوروں کے لیے یہاں JNK لداخ میں مطلب جد کیے. ہماری وہ پہچان ہے, وہ نہیں آج نکلے تو بس لوگ بولے گا یہ پریس کانفرنس دیا تو بس آپ دکھائیں گے. ہم تو 77 سے یہ چلا رہے ہیں مزدور تحریک. مطلب ہمارے پروگرام یہ نہیں ہے بس صرف جموں کشمیر میں, پورا انڈیا چھوڑ کے پورا ایشیا میں یہ گھماؤں گا. مجھے پتہ ہے مطلب کہاں کتنا ظلم ہے اس مزدور کو. ابھی آپ پریس والے مطلب آپ بھی بولو آپ کا کون سا محنت, مطلب صرف ڈگری ہے, اگر آپ بھی محنت نہیں کریں گے شام کو مطلب گھر سے آئے خالی واپس نہیں جائے گا. یا باقی کتنے طبقے جاتے ہیں جن کو کوئی روزگار کا کوئی یا کوئی گورنمنٹ کا کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے. سر ایسا کوئی ویژن آپ کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں. دیکھیں, ہم ایک بات بتاتے ہیں کہ ابھی ہماری اس پارٹی کی شروعات ہوئی ہے, دھیرے دھیرے سب کچھ عوام کے سامنے آئے گا, ایڈمنسٹریشن کے سامنے آئے گا, ہمارا منشور کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, دھیرے دھیرے سب کچھ ہو جائے گا. ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں, یہ ہماری پارٹی آج لانچ ہوئی ہے, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ سب کچھ ہم عوام کے سامنے آئے گا. کیا کوئی آپ کی پارٹی کی کوئی حکمت ہے جس کے ذریعے آپ جس طرح سے لیبرز کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں اس کا سولوشن نکلے گا؟ ضرور نکلے گا, کیونکہ 19
आपने कोई रोड मैप बनाया अपनी पार्टी की तरफ से, किस तरीके से काम करेंगे? आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा, आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा। 1972 को एक लेबर तहरीक जो शेख उद्दौला ने खड़ी की थी, वो एक लेबर तहरीक चल रही थी, लेकिन वो लेबर तहरीक धीरे धीरे ख़त्म ही हो गई। जब हमने देखा कि वो तहरीक ख़त्म हो रही है, लेबरों के हित में कोई बात नहीं करता है, तो 1976 में फिर हमने एक तहरीक शुरू की इन्हीं लेबरों की। इसमें ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन वर्क सिर्फ वही है, नहीं, पूरा आवाम जो है 92% जो लेबर ही लेबर है, क्योंकि एक ड्राइवर है वो भी लेबर ही है, एक दुकानदार है लेबर है, ज़मींदार लेबर है, यानी कि 92% आपकी बड़ी आबादी होती है। उनका वोट छीन कर ये खड़े खड़े वो बड़े बड़े महल खड़ा करते हैं, जी जागीरें लेते हैं। हमने उससे कोई ये वास्ता नहीं, हम यही चाहते हैं कि नहीं, हमारी पार्टी आएगी, हम सब एक साथ चलेंगे, सब एक साथ चलेंगे। यहाँ कोई ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना प्रेसिडेंट होगा ना मेंबर होगा, सब एक जैसे। कोई यहाँ बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, सब एक जैसे होंगे। ये हमारी पार्टी का असली मंत्र है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लेबर जो है ये सर ऊंचा करके बात करे, सर ऊंचा करके चले। ये नहीं सर ये उन्होंने आज तक हमारा सर दबा दिया है, अब ये दबने वाला सर नहीं है। तो आपको लगता है क्योंकि यही वो लेबर है जो इनकलाब लाता है, क्योंकि हमारे दो रंग है, एक सफ़ेद वाइट है एंड एक लाल है। सफ़ेद है इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन जब सर पर बंद आती है तब हम खून बहाना भी जाते हैं। कई ध्यान से अब लोग परेशान हैं, बेरोजगारी की शरह जो है वो तजावुज कर गई यानी कि से ज्यादा। अब हद तो से हद। उसके लिए कोई रोड मैप हमने लाया बेरोजगारों के लिए? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, अभी हम नई हमारी पार्टी आने वाले दिनों में ये इसमें सब आपने कोई मंशूर तो बनाया होगा ना, किस तरीके से हम काम करेंगे? बनाया भी है, बना भी रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सब कुछ आप ही के सामने पेश करेंगे हम सारा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़। बशीर साहब, कम उम्र नौजवानों को जो है मजदूरी कराया जाता है, लेबर पार्टी का क्या रहेगा उस हवाले ठीक से? है, हम एक बात बताते हैं, ये जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करने वाले हैं वो भी एक मजदूर के बचा है, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करने वाले। अभी आपका एक मिसाल दे देंगे आप, ये गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे, उसका टीचर उसकी तनख्वाह 50 से ऊपर ही है, और एक प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है मेरे ख्याल में 6,000 7,000 से डिग्री प्राइवेट जो टीचर होता है उस ये सरकारी टीचर होता है उससे ज़्यादा प्राइवेट टीचर की डिग्री होती है। लेकिन ये भेदभाव क्यों?